میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام ہانس ہیس ہے۔ آج کی ٹیلی ویژن کی نشریات کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ برکت ملے گی۔ میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً 180 قوموں میں میرا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ ایک زبردست بات نہیں؟ اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے خدا کا اطمینان، خدا کی قدرت آپ تک پہنچے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج زبور 16 سے میراث کے متعلق بات کریں گے۔ پرانے عہد نامے کا زبور 16 زبور نویس اس میں میراث کے متعلق بات کرتا ہے، اور وہ ایک بڑی ہی دلچسپ بات کرتا ہے کہ خداوند تو میری میراث ہے۔ وہ اس بات سے خدا کے لیے اپنے جذبے کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے اور خدا کے رشتے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس بات سے ناواقف ہوں کہ آج آپ کہاں موجود ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور پرستش کرنے والے لوگ ہیں، یا آپ کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہے، مگر آپ اپنا کچھ وقت کلام کو سننے میں گزاریں اور اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ جانیں کہ خدا آپ سے کیا کہتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ زبور 16 نکالیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبور نویس نے بائبل مقدس میں بہت ہی خوبصورت زبور لکھے ہیں، جن کو ہم تمام لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سی برکات حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے زبوروں کی تعریف کی ہے، آپ کی بھی یہی رائے ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم زبور 16 پڑھیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس خداوند میں میراث موجود ہے؟ آمین۔ زبور 16۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ کیا یہ خوبصورت حوالہ نہیں ہے؟ 16 آیت سے منادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی مشہور لائن ہے، اور اس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ میں یہاں نئے کنگ جیمز کے ترجمے میں سے پڑھ رہا ہوں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لائنز بڑی ہی خوشگوار جگہ پر مجھ پر نازل ہوئیں۔ یہ لائنز بڑی ہی خوشگوار جگہ پر مجھ پر نازل ہوئیں۔ اس زبور میں داؤد میراث کے متعلق بات کر رہا ہے۔ ان سطور میں ہم اپنی میراث کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ میراث کس طرح بانٹی گئی۔ استثنا کی کتاب میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح میراث کو تقسیم کیا گیا۔ جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوئے تو ان سے جائیداد کا وعدہ کیا جا چکا تھا۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو انہیں ان کے قبیلے کے مطابق جگہ تقسیم کر دی گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے جلاوطنی کے بعد لکھا گیا تھا، اور جب بنی اسرائیلی واپس آئے اور انہوں نے اپنی سرزمین پر نگاہ کی تو کہا کہ اچھا، یہ وہ سرزمین تھی جو خدا نے ہمیں میراث کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اس زبور کے رسمی ترجمے سے منہ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ یہ داؤد کا زبور تھا۔ اگر آپ اپنی بائبل میں اس زبور کے اوپر کی چھوٹی سی لکھاوٹ کو دیکھیں تو لکھا ہے، داؤد کا مقتام۔ مقتام ایک ناواقف سا لفظ ہے، اور مگر ہم
सोचते हैं कि इसका मतलब किसी तकलीफ में कुछ कहा जाना या गाया जाना या हवाला दिया जाना है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त दाऊद किसी तकलीफ में होगा, क्योंकि वो इस ज़बूर का आगाज़ इस तरह से कहते हुए करता है कि मेरी हिफाजत कर, और वो चिल्लाते हुए खुदावंद से अपने तहफ़्फ़ुज़ और मदद की अपील करता है। सो वो यहाँ पर किसी मसले से दो चार है, और आम तौर पर ज़बूर 1 से लेकर ज़बूर 41 तक दाऊद की ज़िंदगी के मुतालिक बयान किया जा रहा है, जब वो साउल से छुपकर भाग रहा था। इसमें आम तौर पर उस दौर की बात की जा रही है, लेकिन पहले हिस्से में हर मर्तबा इसके मुतालिक बात नहीं की जा रही है, लेकिन इस ज़बूर में आम तौर पर की जा रही है। सो अगर आप दाऊद की कहानी को याद करें तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए साउल से भागा था। वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बड़े बुरे हालात से गुजरा। तमाम बागी लोग उसके पास आए, जो कि तादाद में 400 तक थे और मकरूज़ थे। वो लोग उसकी जान की हिफाजत करने लगे। वो कभी आबशारों में छुपता, क्योंकि साउल की जानिब से उस पर वार किए जाते थे। बार बार वो उन मसाइल से गुजरता रहता था, और ज़बूरों की किताब के पहले हिस्से में इंसाफ और आजमाइशों के मुतालिक मरकूम है। और वो आजमाइशें जिनसे दाऊद नबी गुजरा, वो नाइंसाफ़ियाँ जो दाऊद ने बर्दाश्त की, मैं उनके मुतालिक तो नहीं जानता, मगर हम में से अक्सर पिछले साल आजमाइशों में से गुजरे हैं। ये हवाला मेरी ज़िंदगी के मुतालिक भी है। अगर ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है तो आप अपने हाथों को हिलाकर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद इस वक्त भी आजमाइशों में से गुजर रहे हों, शायद इस वक्त आप मुश्किल से दो चार हों। आए आज इस ज़बूर में से कलाम को सुनें और बरकत पाएं। आए आज सुबह इसे सुनते हैं। ये ज़बूर मिरास के मुतालिक बात करता है और बताता है कि किस तरह दाऊद ने अपनी आजमाइशों के दौरान खुदा को देखा। सो पहली बात जो वो करता है कि हमारी मिरास अभी यहाँ मौजूद है, जो कि 7 आयत में दर्ज की गई है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों पर पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। अब यहाँ पर मैं चंद बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जब भी कोई पैगाम देता हूँ, मैं इसके बारे में वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ताकि मेरा दिया हुआ पैगाम आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ सके। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कलाम के भेद बहुत गहरे हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं है, और मैं हमेशा अपनी बातों में आप लोगों को वजाहत ज़रूर करता हूँ, ताकि आप इसे बेहतर तौर पर समझ सकें, और न सिर्फ समझ सकें बल्कि इनको अमल में भी ला सकें। सबसे पहले इसका सतही मतलब ये है कि वो उस वक्त की बात कर रहा है जिसमें उसके पास कुछ मौजूद है, जिसको वो थाम सकता है, जिसमें कि वो खुदा की बरकत को भी पा सकता है। अब मैं यहाँ दोबारा अपने ज़बूर के मैसेज की तरफ आऊँगा, जहाँ दाऊद बाद में ज़बूर 27 उसकी 13 आयत में फरमाता है कि अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। अब जिंदा कलाम की बातों को अगर हम ये देखें तो अब ये जिंदों की ज़मीन क्या है, वो किसके मुतालिक बात कर रहा है। मैंने इसके मुतालिक जांच पड़ताल की और मैंने ये समझा कि ये वो सरजमीन है जिस पे लोग रहते हैं और वो मुर्दा नहीं होते हैं। ठीक है, कब्रें जो कि मुर्दों की ज़मीन होती है, इसके मुतालिक बाद में आपको बताता हूं, मगर जिंदों की सरजमीन हमारे दरमियान है। अपने आसपास देखें, मेरा ख्याल है कि आपके इर्द गिर्द जिंदा लोग ही बैठे हुए हैं। ठीक है, हम जिंदों की सरजमीन हैं और यहां पर जिंदों की सरजमीन हम हैं। और दाऊद कहता है कि मैं इसे बिल्कुल खत्म कर चुका था, मैं हार मान चुका था, मैंने सोचा कि मैं ये सब खत्म कर चुका हूं, लेकिन मेरा ईमान है कि मैं खुदा की भलाई को देखूंगा और वो मुझे यहां पर अभी और इसी वक्त मुझे जवाब देगा। मेरा ख्याल है कि ज़बूर 16 में भी इसी बात का जिक्र कर रहा है। चाहे लोग इसका पीछा कर रहे हों और चाहे मुसीबतों ने उसे घेरा हो,
उस पर बड़ा बोझ था। शायद वो लकड़ियों में या उजाड़ में छुपता हो, शायद वो यहाँ साउल से भाग रहा हो, और शायद वो यहाँ किसी बुरी जगह पर दुश्मनों में घिरा हुआ हो। मैं नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि इन सब में खुदा ने मेरी हिफाजत की, और मैं ये जानता हूं कि तू मुझे बरकत देगा, और मैं इस पे ईमान रखता हूं। क्या आप और मैं इस 2022 के इस महीने में इतने दिलेर हो सकते हैं कि खुदा हमसे कहे कि हमें बरकत दे, और उसके वादे उसे याद दिलाएं और इससे कहें कि तू आ और हमारे लिए मुहैया कर, और इसे अपनी जिंदगी में जबरदस्त काम करने को कहें? मेरा जवाब यहां हाँ में होगा। आमीन। आप सब भी कहें आमीन। आज सुबह आपकी जो भी जरूरत हो, या आप अपने आप को अपनी जिंदगी में जहां भी खड़ा पाते हैं, तो भी आपको अपनी जिंदगी में खुदा की मिरास के लिए इस पर ईमान रखने की जरूरत है। मैंने नए अहदनामे के ईमानदारों के लिए मिरास के मुतालिक सोचा, और ईमानदार की हैसियत से हमारी मिरास क्या है। यहां पर चीजों की एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। हमारे पास खुशी है, हमारे पास नई जिंदगी है, हमारे पास आसमान पर मकान मौजूद है, हमारे पास रास्तबाजी है, हमारे पास गुनाहों की मुआफ़ी है, हमारे पास इंसाफ है, हमारे पास रूल कुद्स का बपतिस्मा है, हमारे पास रूह की नेमतें हैं, हमारे पास दुआ का इख्तियार मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ एक बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं और शिफा का काम होते हुए देखते नहीं, तो इससे हमारा ईमान हिल जाता है। लेकिन मेरा ईमान है कि शिफा हमारी मिरास का हिस्सा है। मैं आपको यहां बताता हूं कि अगर आप लूका इसका 13 बाब और 10 आयत से पढ़ें, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि एक दिन यस्सु किसी इबादत खाने में था, और जिस वक्त वो इबादत खाने में था उसने एक बीमार औरत को देखा। 10 आयत से पढ़ें। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो बदरू गिरफ्ता थी। यस्सु के 1/3 मौजज़े ऐसे थे जिसमें उसने लोगों को बदरूहों से शिफा बख्शी। वो बदरू गिरफ्ता थी, और देखो एक औरत थी जिसका 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी, और बाइबल फरमाती है कि उसे कमजोरी की रूह ने जकड़ रखा था। यस्सु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। उसने कहा, तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। सिर्फ इतना एक जुमला ही हमें भी कहना है कि ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। और फिर क्या हुआ? और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई। और जैसे ही उसने देखा कि वो सीधी हो गई है, वो खुदा की तमजीद करने लग गई। आप यकीनन कहते होंगे, वो तो यस्सु था, वो जरूर यस्सु ही था। मगर हम तो यस्सु नहीं हैं। मगर उसने वही वादा हमसे भी किया और वही इख्तियार हमें भी दिया है। हम सब कहेंगे कि आमीन। अब मैं आपको बताता हूं कि फिर क्या हुआ। तब इबादत खाने के सरदार बहुत खफा हुए। चाहे उस औरत ने मौजज़ाती तौर पर शिफा पाई, उन्होंने कहा कि यह काम इबादत खाने में नहीं होना चाहिए, बल्कि सबत के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबत के दिन हम इबादत करते हैं। हमें मौजज़े दिखाकर परेशान न किया जाए। यस्सु ने सबत के दिन शिफा बख्शी और खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। यस्सु ने उनसे कहा कि आपको परेशान करने के लिए मैं माजरत खा हूं। नहीं, बल्कि उसने कहा कि ए रियाकारो। उसने इबादत खानों में उसे रियाकारो कह डाला। क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था? मेरी बात को गौर से सुने। ये औरत कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, ये औरत इब्राहिम की बेटी है। ये औरत जो इब्राहिम की बेटी कहलाती है, जिसे शैतान ने जकड़ रखा था और उसकी कैद में थी। और क्या उस औरत को उस बंधन से आजाद नहीं होना चाहिए था जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था और सबत के दिन बंधन से छुड़ाई जाती? मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं और इस पे क्यों ध्यान दे रहा हूं? मैं इस बात को समझता हूं कि उसने वादे की वजह से किया था।
کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ ابراہیم کی بیٹی ہے، اس نے اس کو اس طور پر جان لیا کہ وہ ایک یہودی عورت ہے اور اس کے پاس وہ تمام حقوق کی اختیارات موجود ہیں جس کا خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اور اب جب کہ وہ خدا کے وعدوں کی حقدار تھی تو اس لیے شفا تو اس کی میراث تھی۔ اور وہ کہنے لگا کہ سنو، تم تو عبادت کے دوران میرے پاس صرف مذہبی باتوں کو جاننے کے لیے آتے ہو کیونکہ میں غیر معمولی کام کرتا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ اصل مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک عورت جس کو بدرو نے جکڑ رکھا تھا اور اس کے پاس ابراہیم کی میراث بھی تھی جس کا وہ دعویٰ بھی کر سکتی تھی، اور میں نے آ کر اسے آزاد کر دیا اور تم مجھ پر غصہ ہوتے ہو۔ اب گلتیوں 3 باب کے مطابق میرے اور آپ کے پاس ابراہیم کی برکتیں موجود ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں تو گناہ کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ خیر، کیوں نہ ہم تمام برکتوں اور ابراہیم کی ساری میراث کو اپنے لیے مانگ لیں۔ اور میں کسی قدر ایمان رکھتا ہوں کہ یسایہ 53 باب میں بھی ابراہیم کی میراث شامل ہے، جس میں مسیح کی آمد کے متعلق مرقوم ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ کیونکہ متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے بوتیروں کو شفا بخشی، تو متی میں ہی لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ پورا ہو جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اسی طرح پطرس کے خط میں بھی مرقوم ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم شفا پا چکے ہو۔ یہ جملہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو میرے پاس واقعی میں کچھ سوالات ہوں گے، مگر اس وقت میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ شفا مقدسوں کی میراث ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھوں گا۔ میں کبھی بھی بیماروں کے لیے دعا کرنا بند نہیں کروں گا، اور میں نے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب سے میں ایک ایماندار کی حیثیت رکھتا ہوں تب سے میں نے اندھوں کو دیکھتے اور لنگڑوں کو چلتے، بہروں کو سنتے اور اس طرح کے بہت سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہم نے کینسر کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے کینسر کے مریض تقریباً ہر ہفتے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس میراث کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور میرا پورا ایمان ہے کہ یہ میراث نئے عہد نامے کے ایمانداروں کے لیے بھی ہے۔ آپ سب کہیں گے آمین۔ ابراہیم کی بیٹی، تو یہاں وہاں کیوں بھاگتی ہے؟ تیرے پاس تو میراث موجود ہے۔ سنیں میں جو کہنا چاہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ مل کر اس بات کا تصور کریں۔ اگر ہم جانتے کہ وہ شخص جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ مر رہا ہے اور وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ میراث چھوڑ کر جا رہا ہے، تو کیا آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس میں دلچسپی رکھیں گے؟ اس شخص کا جنازہ ہوتے ہی کیا ایسا نہیں سوچیں گے کہ آپ کو اس میراث کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ان 4 ایماندار لوگوں کے لیے شکر ہو کہ ہمارے پاس یہ میراث موجود ہے۔ ہمارے پاس بہت ہی طاقتور میراث موجود ہے۔ نمبر 1 پر اس زندگی میں جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو داؤد کے متعلق سوچنا چاہیے کہ وہ یسی کے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور تہذیب کے مطابق وہ میراث کا حقدار نہیں تھا، مگر چاہے اس کے پاس میراث کا حق موجود نہ تھا لیکن خدا نے اسے بادشاہ کے طور پر مخصوص کیا۔ چاہے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی زندگی اچھی نہیں چل رہی تھی، تو خدا کے بندے نے یہ کیا کہ وہ تمام برکات کو دیکھ رہا تھا، دراصل جو خدا اسے بخشنا چاہتا تھا۔ ہمیں ہر وقت اپنے مسائل پر نگاہیں نہیں لگانی چاہیے اور پریشان ہوتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں خدا کی بھلائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں کیا کچھ مہیا کرتا ہے۔ اور وہ ایسا خدا نہیں جو ناانصافی کرنے والا ہو اور اپنے بچوں کے لیے کوئی میراث نہ رکھتا ہو۔ خدا کے پاس ہمارے لیے یسی سے بڑھ کر میراث موجود ہے۔ خدا کے پاس داؤد کے لیے بادشاہت، حکمرانی اور بہت سی عظیم چیزیں موجود تھیں۔ آمین۔ اب سب مل کے کہیں کہ میراث یہاں موجود ہے۔ لیکن پھر اس نے یہ کہا زبور کی اس کتاب میں جس کا 8واں اور 9واں باب ہے، اس نے کہا میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اب ہم 5ویں آیت کو دیکھیں گے، خداوند ہی میری میراث ہے۔ آئیں اس بات پر توجہ کریں،
ہم میراث کے لیے صرف دعویٰ نہ کرتے رہیں بلکہ ہمیں ان برکات کے لیے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، جبکہ اصل خزانہ تو یہ ہے کہ خدا خود ہماری میراث ہے اور وہی ہمارا حصہ ہے۔ چاہے حالات اچھے چل رہے ہوں یا برے، ہم اپنی نگاہیں خداوند پر ہی لگائیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے والے ہوں کہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، اور اس نے مجھے بچایا ہے اور میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو مات نہیں دے سکتی، نہ ہی گاڑی، نہ زیورات، نہ بینک اکاؤنٹ، کوئی بھی چیز خدا کے ساتھ آپ کے ساتھ رشتے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ کوئی زمینی رشتہ بھی اس بات کے مقابل نہیں آ سکتا ہے کہ یسوع میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ کیا کوئی کہے گا کہ آمین؟ جب رات میں آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں یا حالات کٹھن بن جاتے ہیں اور آپ بل ادا کرنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں، یا آپ اپنے رشتہ دار کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، یا اپنے کاروبار کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یسوع کو اپنی میراث بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جب رات میں آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو بھی خدا کا شکر کرنے والے ہوں اور کہیں کہ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میں اپنی آنکھیں تیری حضوری میں ہی کھولوں گا، اور خداوند میں جانتا ہوں کہ تو مجھے آزمائشوں اور عزا رسائی کی حالت میں بھی خوشی بخش رہا ہے۔ خداوند، میں نہیں جانتا کہ ملک کے حالات، سٹاک مارکیٹ کے حالات، کاروباری دنیا کے حالات کیسے ہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تو میرا ہے اور میں تیرا، تیرے ساتھ چلنا، تیری حضور میں رہنا ہی شیریں ہوتا ہے۔ آئے ہم تالیاں بجا کر خداوند کے نام کو جلال دیں، اس سے زیادہ شیریں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ داؤد فرماتا ہے کہ خداوند تو میری میراث ہے۔ اب ذرا اسرائیل کے متعلق سوچیں۔ یرمیہ 10 باب میں لکھا ہے، یعقوب کا حصہ ان کی مانند نہیں اور اسرائیل میراث کا قبیلہ ہے۔ خاص طور پر اسرائیل خدا کا اور خدا اسرائیل کا ہے۔ ان کے ساتھ زندہ خدا ہے اور خدا نے انہیں چن رکھا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اسرائیل خدا کی آنکھ کی پتلی ہے، اور مائک کی تعلیم یہ ہے کہ یہ آنکھ کی پتلی کے درمیان کالا والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پتلی کہتے ہیں۔ یہ ایسا حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اس سے قریب سے دیکھیں تو آپ اپنی شبیہ کو دوسرے کی آنکھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بدن کا بہت ہی نازک حصہ ہوتا ہے، آپ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ مائی کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم خدا کی آنکھ کی پتلی کی مانند ہیں، ہم اس کے لیے اتنا قیمتی ہیں کہ وہ ہر طرح سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور وہ ہمیں اتنا زیادہ قریب رکھنا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی جانب دیکھیں تو ہم اپنی شبیہ کو اس میں دیکھنے والے ہوں۔ ہم سب کہیں گے کہ آمین۔ اور پھر ہم ہارون پر غور کرتے ہیں تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جب خدا نے اسرائیل کے قبیلوں میں زمین کو بانٹا تھا، اس نے اس قبیلے کو بہت کچھ دیا، اس نے اس قبیلے کو بہت کچھ دیا، لیکن جب کاہنوں کی باری آئی تو خدا نے کہا کہ تمہارے حصے میں زمین نہیں آئے گی، کیونکہ میں تمہاری میراث ہوں گا۔ استثنا 10 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے کہا ہے۔ وہ قربانیاں وغیرہ ہیکل میں لاتے تھے، اس طرح لاوی ہیکل سے اپنا نظام چلاتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ خدا کے چہرے کے سامنے اور اس کی حضوری میں مسلسل لوگوں کے لیے موجود رہ سکیں۔ اور میں اور آپ ایک طرح سے نئے عہد نامے کے لاوی ہیں، کیونکہ خدا ہماری میراث ہے اور اس نے ہمیں اتنی برکات دے رکھی ہیں، مگر سب سے عظیم برکت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی حضوری میں رہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی آمین کہے گا؟ خدا ہماری میراث کا حصہ ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ وہ آپ کی میراث ہے، اور میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ہماری میراث یہاں اس وقت موجود ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی مسیح کو دے دیتے ہیں اور خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں اسی گھڑی اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بہت سی برکات کا شمار کر سکتے ہیں، مگر میں یہاں ذہنی سکون کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں دلی سکون اور خدا کے سکون کی بات کر رہا ہوں، میں خوشی کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور بائبل فرماتی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی خوشی عطا فرمائی ہے جو بیان سے باہر ہے، ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ہمیں نجات اور آسمانی گھر اور گناہوں کی معافی اور روح القدس کی نعمتیں اور اپنے غلبے کی قدرت بھی بخشتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا شمار اس کی میراث میں یہاں اس وقت موجود ہے، جبکہ سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ خدا خود ہماری میراث ہے اور ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔
यस्सु मेरा है और मैं उसका हूँ, मैं इसमें और वो मुझ में कायम है। और फिर इस मिरास की बात आती है जिसके बारे में नए अहदनामे में पतरस ने फरमाया कि उस जिंदगी में एक बार मरकर हम अबदियत को पाते हैं, और उसने फरमाया कि ये हमारे लिए पहले से तैयार की जा चुकी है और ये हमारी उम्मीद बन चुकी है कि हम एक बार मरकर खुदा की मिरास की कसरत को पा लेते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम उस जगह जाएंगे जहां कोई गम ना होगा, हम मुक़द्दसों के साथ होंगे, हम खुदा के साथ रहेंगे। हम वहाँ पर अपने कामों या पैसे देकर या अच्छी नेकी के अमाल की वजह से नहीं जाएंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वहाँ जाने का एक ही रास्ता है कि यस्सु पर और उसके कामों पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिरदौस में कौन जाएगा? अच्छे लोग फिरदौस में जाएंगे। खैर, ये ज़रूरी नहीं। बाइबल कहती है नए सिरे से पैदा होने वाले फिरदौस में जाएंगे। सो अगर आपने मसीह को अपने दिल में नहीं बुलाया और ना ही नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो मैं इस वक्त आपको ये मौका देना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। शायद आप अपने घर में हों या बाहर हों या अपने ऑफिस में या अपनी गाड़ी में मौजूद हों, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप कहाँ पर, लेकिन आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। अपने दिलों को खोलें और मेरे पीछे ये दुआ करें और दोहराएं, खुदाम यस्सु, तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के तख्त पे बैठ और मेरी जिंदगी का खुदा बन। मैं इस मिराज के लिए जो फिरदौस में मेरे लिए मौजूद है तेरा शुक्र करता हूँ, और मैं इस नई जिंदगी के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यस्सु के नाम में ये दुआ करता हूँ। सब मिलकर कहेंगे आमीन। दोस्तों, मुझे आपसे प्यार है। खुदावंद आपको बरकत दे और याद रखें कि खुदा आपकी मिरास है। आपसे फिर मुलाकात होगी।